20واں سوال ہے، اتعتقدون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یساوی علم زید و بکر و بہائم؟ کیا آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، بکر اور چوپایوں کے برابر ہے؟ ام تتبرؤون عن امثال ھذا، یا تم لوگ اس سے بیزاری اختیار کرتے ہو؟ وَهَلْ كَتَبَ الشیخ اشرف علی التھانوی فی رسالتہ حفظ الایمان ھذا المضمون ام لا؟ کیا آپ کے شیخ علامہ اشرف علی تھانوی نے اپنے رسالے حفظ الایمان میں یہ مضمون لکھا ہے یا نہیں؟ وَبِمَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنِ اعْتَقَدَ ذَلِكَ، اور آپ لوگ ایسے شخص کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو 20واں سوال یہ ہے کہ آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، عمر اور بکر کے برابر ہے، چوپایوں کے برابر ہے، کیا آپ کے شیخ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ الایمان میں یہ مضمون لکھا ہے یا نہیں؟ اور اگر لکھا ہے تو آپ اس پر کیا حکم لگاتے ہیں، اور اگر نہیں لکھا تو آپ اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں؟ تو یہ سوال ہے۔ حضرت نے جواب یہ دیا، اقول وہذا ایضا من افتراءات المبتدعین واکاذیبہم قد حرفوا معنی الکلام، میں کہتا ہوں یہ بات بھی مبتدعین کی طرف سے ایک افتراء ہے اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور حضرت کے کلام کے معنی میں انہوں نے تحریف کی ہے، یعنی انہوں نے جھوٹ بولا ہے، حضرت پر افتراء اور بہتان باندھا ہے، اور ان کے حفظ الایمان کی جو عبارت ہے اس میں انہوں نے گویا کہ تحریف کی ہے، مطلب کچھ تھا اور اس کا مفہوم انہوں نے کچھ بیان کیا۔ پھر آگے کہا فقاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو ہلاک کرے، تباہ و برباد کرے، کیسی جھوٹی باتیں یہ لوگ گڑھ لیتے ہیں۔ اب آگے وضاحت کی کہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو رسالہ حفظ الایمان میں، اس میں حضرت سے 3 سوالات تھے، حضرت نے ان تینوں کے جوابات دیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ قبور کو تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک آدمی اگر قبر کو تعظیمی سجدہ کرے جائز ہے یا نہیں؟ حضرت نے وضاحت فرمائی کہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال تھا کیا قبروں کا طواف درست ہے یا نہیں؟ حضرت نے وضاحت کی کہ قبروں کا طواف جائز نہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جائز ہے یا نہیں؟ تو پھر اس سوال کے جواب میں حضرت نے اس کی وضاحت لکھی کہ اطلاق ہوگا یا نہیں، تو فرمایا عالم الغیب کا اطلاق اللہ رب العزت کی ذات پر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگا۔ پھر آگے وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا کہ جس طرح صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے ایک لفظ کے استعمال سے منع کیا راعینا، کیونکہ اس لفظ کے اندر ایک مفہوم یہود لے رہے تھے اور وہ راعینا کہہ کر چرواہے کا مفہوم لیتے، تو اللہ نے ایسے ذو معنی لفظ کے استعمال سے منع کر دیا کہ جس میں یہود کی مراد ٹھیک نہیں تھی۔ اسی طرح مسلم کی روایت میں غلام کے لیے عبدی اور اس طرح امتی کے یہ الفاظ کہنے سے اس لیے منع کیے کہ یہ عموماً اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہ اللہ استعمال کرتا ہے بندوں کے لیے میرا بندہ اور میری بندی، اس لیے کوئی اپنے غلام کو یہ کہہ کر نہ پکارے کہ میرا بندہ اور میری بندی۔ تو اب چونکہ اس وجہ سے جیسے یہ منع ہے، اسی طرح عالم الغیب کا اطلاق صرف اللہ پر ہوئے نا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اسی لیے اس لفظ کا اطلاق صرف کس پر کیا جائے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر ہو، کسی اور پر اس کا اطلاق نہ ہو۔ حضرت نے آگے وضاحت کی کہ اگر تعویل کی وجہ سے اس کے اطلاق کو درست مانو گے تو پھر تو لفظ رزاق، لفظ خالق، معبود، مالک، ان الفاظ میں بھی کوئی تعویل کرے گا اور کہے گا کہ ایک تو رزاق وہ ہے جو ذاتی اعتبار سے ہے، اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو رزق تقسیم کر رہا ہے۔ تو اگر یہ تو پھر تو ان اللہ کی صفات کے اندر بھی تعویل ہو جائے گی، ایک گویا ذاتی طور پر رزاق ہے اور ایک ذاتی نہیں ہے بلکہ بالعرض ہے۔ تو جس طرح ان صفات میں تعویل درست نہیں اور ان کا اطلاق غیر اللہ پہ درست نہیں،
اسی طرح عالم الغیب کے اندر بھی یہ تشریح کرنا کہ عالم الغیب ایک بالذات ہے اور ایک بالعرض ہے، ایک ذاتی ہے اور ایک عطائی ہے، یہ تشریح درست تو نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں وہ انباء الغیب، اخبار الغیب، اطلاع علی الغیب ہوگا۔ علم غیب جو ہے، جو بغیر حواس کے، بغیر عقل کے، بغیر بتائے خود بخود حاصل ہو، یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ حضور جو بتلاتے ہیں تو وہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے۔ اب حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جس عبارت کو لے کر اشکال کیا گیا وہ یہ تھا، حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ حضرت نے منطقی انداز میں یوں جواب دیا کہ علم غیب سے کیا مراد ہے، کل مراد ہے یا بعض؟ اگر آپ کہو کہ کل علم غیب ہے کہ جو آپ کو عطا فرمایا گیا، کل فرمائے، یہ بات تو درست نہیں، اس لیے کہ کل علم غیب، تمام چیزوں کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے فرما دیا ان کا علم غیر کے پاس نہیں۔ جیسے سورہ لقمان کے آخر میں 5 چیزیں، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو اب کل علم تو نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ بعض۔ بعض کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، بعض کا اطلاق ایک بات پر بھی ہوتا ہے، کوئی بھی پوشیدہ بات، اس پر بھی، ایک دو باتوں پر بھی بعض کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر بعض مراد ہے تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو زید، عمر، بکر، بلکہ بعض چوپایوں کو بھی معلوم ہوتی ہیں، پھر تو اس میں حضور کی کوئی خصوصیت نہ رہی۔ اب دیکھیں، بعض چیزیں چوپایوں کو بھی معلوم ہوتی ہیں، انسان کو نہیں۔ ہدہد پرندے کو جو پتہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر قرآن بتا رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم، ہدہد کو پتہ ہے۔ تو بعض چیزیں بسا اوقات کوئی بات کسی زید کو معلوم ہو، دوسرے کو نہ ہو، بکر کو ہو، تیسرے کو نہ ہو، تو اس طرح کسی ایک جزوی بات کے علم سے کوئی عالم الغیب نہیں بنتا۔ تو حضرت نے فرمایا اگر بعض باتیں مراد ہوں، وہ تو زید، عمر، بکر کو بھی معلوم ہے، پھر تو ان پر بھی کس کا اطلاق ہو؟ عالم الغیب کو، حالانکہ تم بھی اس کو درست نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیں بات کیا تھی اور اس کو بگاڑا کیسے گیا۔ تو بات یہ تھی کہ علم غیب سے کیا مراد ہے، کل یا بعض؟ اگر کل ہے تو وہ تو صرف اللہ کی صفت ہے، اور اگر بعض ہے تو بعض کا اطلاق ایک اور دو باتوں پر بھی ہوتا ہے، اور ایک دو باتیں بس اوقات زید، عمر، بکر، اور بعض چیزیں چوپایوں، جانوروں کو بھی پتہ ہے۔ اس سے یہ نہیں کہ ایک بات کے علم سے ان پر اطلاق کس کا ہو، عالم الغیب کا ہو، تو وہ مراد تھا۔ اور انہوں نے تشبیہ کیا دے دی، احمد رضا خان نے کہا کہ بھائی حضرت تھانوی صاحب تو یہ کہتے ہیں حضور کا علم اس طرح ہے جیسے زید، عمر، بکر اور چوپایوں کا۔ تو بات کیا تھی اور اس کو تعبیر کس طرح کیا گیا؟ تو اس لیے اس بات میں کوئی شرکیہ بات یا کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے جب یہ بات احمد رضا خان نے حسام الحرمین میں کی، تو حضرت کے پاس جب یہ استفتاء آیا تو حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سوال لکھا کہ آپ کی عبارت کے بارے میں یہ کہا گیا، حضرت نے خود اپنی زندگی میں بسط البنان کے نام سے مختصر رسالہ لکھ کر پھر وضاحت کی کہ میرا مطلب یہ تھا کہ بعض باتیں ہیں تو بعض تو ہر ایک کو پتہ چل سکتی ہیں، تو آپ نے پھر خود اس کی دوبارہ وضاحت کی۔ اب یہ رسالہ 1329 ہجری میں چھپا تھا، احمد رضا خان 1340 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے، یعنی 11 سال تک یہ زندہ تھا، اسے بھی معلوم تھا، لیکن اس نے اپنی اس بات سے رجوع نہیں کیا۔ اسے چاہیے تھا جب ان حضرات نے اپنی باتوں کی وضاحت کر دی اور ان کی باتوں کی وہ مراد ہی نہیں ہے تو یہ اپنے فتوے سے رجوع کرتا، لیکن اس کا مقصد ہی چونکہ شر پھیلانا تھا، لوگوں کے دلوں میں اہل علم کی نفرت ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرنا تھا، اس لیے اس نے اپنی بات سے رجوع نہیں کیا۔ تو اس بات کے اندر کوئی شرکیہ بات نہیں ہے۔ حضرت نے پھر اپنے حفظ الایمان کے بعد بسط الجنان، اسی طرح پھر تکمیل العرفان، بعد میں جو تھے حضرت نے خود تحریروں میں وضاحت کر دی۔ تو جب متکلم موجود ہے تو اس سے وضاحت طلب کیجیے نا، متکلم ہے اس کی وضاحت نہیں لے رہے، کہہ رہے نہیں یہ مطلب نہیں ہے جو آپ کہہ رہے، وہ مطلب ہے جو ہم سمجھ رہے، حالانکہ متکلم اپنے کلام کی مراد کو خوب سمجھتا ہے، کلام اس کا ہے اور مطلب کون بیان کر رہا ہے؟ دوسرا بیان کر رہا ہے۔ جس کا کلام ہے، صاحب کلام حیات ہے، اس سے اس کلام کی مراد پوچھی جائے۔ اول تو کوئی اس میں بات مبہم تھی ہی نہیں، اور اگر مبہم تھی بھی صاحب کلام نے خود وضاحت کر دی، پھر بھی رجوع نہ کرنا، بہرحال یہ انصاف کے اور اعتدال کے خلاف تھا۔
پھر حضرت نے خود بھی یہ بات کہی کہ اگر کوئی اس بات کا قائل ہو کہ حضور کے علم کو معاذ اللہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید عمر بکر چوپایوں کے برابر ہے تو وہ کافر ہے۔ حضور کا علم کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے آخر میں علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ فرمانے لگے وَنَتَيَقَّنُ بِأَنَّ مُعْتَقِدَ مُسَاوَاتِ عِلْمِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مع علم زید و بکر و بہائم و مجانین کافر قطعاً۔ ہم یقیناً کہتے ہیں جو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید بکر کے چوپایوں کے مجنونوں پاگلوں کے برابر ہے تو ایسا آدمی یقینی طور پر کافر ہے۔ تو حضرت کی وضاحت بھی انہوں نے عربی زبان میں یہاں کر دی۔ حضرت نے یہ فرمایا تھا کل مراد ہے یا بعض، فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الْغُيُوبِ فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِحضرت الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بعض غیوب کا علم ہو غیب کا پھر تو حضور کے ساتھ اس کی کوئی تخصیص نہیں۔ فَإِنَّ عِلْمَ بَعْضِ الْغُيُوبِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا حَاصِلٌ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ بَلْ لِكُلِّ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ۔ بعض باتوں کا علم تو زید عمر بکر اور بچے اور مجنون کو بھی ہوتا ہے، بل لِجَمِيعِ الْحَيْوَانَاتِ وَالْبَهَائِمِ، حیوانات کو بھی ہوتا ہے۔ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يَعْلَمُ شَيْئًا لَا يَعْلَمُ الْآخَرُ، ان میں سے ہر ایک ایسی بات جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اس میں کوئی بات گستاخی کی نہیں ہے۔ نمبر 21واں سوال یہ ہے اتقولون ان ذکر ولادته مستقبح شرعا من البدعات السیئة المحرمہ ام غیر ذلك؟ کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا یہ شرعاً قبیح ہے اور یہ بدعات سیئہ اور حرام ہے؟ یہ تمہاری رائے ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، جیسے اب ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو اب اس مہینے میں کوئی حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، آپ کی سیرت بیان کرنا، فضائل اور مناقب بیان کرنا، کیا آپ کے نزدیک یہ جائز ہے یا آپ لوگ اس کو قبیح سمجھتے ہو یا ناجائز اور حرام سمجھتے ہو؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت نے جواب یہ دیا حاشا ان یقول احد من المسلمین، مسلمانوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کہی جا سکتی، یعنی کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہیں فضلا ان نقول نحن، جائے کہ ہم کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کسی عام مسلمان کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی، جائے کہ حضور کے بارے میں کہ ان ذکر ولادتہ الشریفہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، بل وذکر غبار نعالہ، بلکہ ہم تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا غبار، آپ کے قدموں کا غبار، وبول حمارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کا پیشاب، مستقبح من البدعات السیئۃ المحرمہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کو بھی برا کہے گا تو وہ بھی قبیح کا اطلاق کر رہا ہے، یعنی ہم اس کا تذکرہ بھی خیر کے ساتھ اور اچھے الفاظ میں کرتے ہیں۔ فالاحوال التي لها ادنى تعلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ احوال جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ذکرها من احب المندوبات، اس کا تذکرہ تو تمام مستحبات میں پسندیدہ ہے، واعلی المستحبات عندنا، اور ہمارے نزدیک تمام مستحب میں سب سے اعلیٰ ہے، سواء کان ذکر ولادتہ الشریفہ ام ذکر بولہ وبرازہ وقیامہ وقعودہ ونومہ ونبہتہ، چاہے وہ حضور کی ولادت کا تذکرہ ہو، آپ کے بول و براز کا ہو، قیام اور قعود کا ہو، آپ کے سونے اور جاگنے کا ہو، یعنی ہر حضور کے ہر تذکرے کو ہم تمام مستحبات میں سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کیا تم حضور کی ولادت کے تذکرے کو قبیح سمجھتے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ حاشا اور کلا ایسی بات ہم کہیں، ہم تو حضور کے ولادت کا تذکرہ، اس سے بڑھ کر حضور کے قدموں کے گرد و غبار کو، حضور نے جس سواری پہ سفر کیا اس کے بول و براز کے تذکرے کو بھی ہم اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کا تذکرہ ہو تو تمام مستحبات میں یہ سب سے بڑھ کر ہے، تمام مستحبات میں بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ حضور کا قیام، حضور کا قعود، اٹھنا بیٹھنا جاگنا، ان تمام احوال کا تذکرہ کرنا ہم اس کو مستحب اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ اب بات دراصل کیا تھی کہ کس چیز سے منع کیا گیا؟ بات یہ تھی کہ انہوں نے منسوب یہ کیا کہ یہ حضور کی ولادت کا تذکرہ نہیں کرتے، حضور کی ولادت نہیں مناتے، آپ کی سیرت پر معاذ اللہ یہ لوگ خوش نہیں ہوتے اور مجلس مولود منعقد نہیں کرتے۔ تو آگے حضرت نے اس کی وضاحت کی کہ جو بدعتیں یہ لوگ کر رہے ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں، حضور کی ولادت کے تذکرے کو برا نہیں سمجھتے، سیرت کا جلسہ کرنا، حضور کے حسن و جمال، اوصاف و اخلاق، معجزات و خصوصیات کا تذکرہ، یہ تو ایمان کا حصہ ہے،
البتہ جو چیزیں یہ لوگ رائج کر رہے ہیں اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، جیسے کہ مرد عورتوں کا اکٹھا اجتماع کرنا، پھر ان میں موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کرنا، پھر ان میں چراغوں کو روشن کرنا، اس کے اندر فضولیات کو لے کر آنا، اور مجلس میں شریک نہ ہونے والوں پر طعن کرنا، کہا ہم اس کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ آج کے دور میں تو اور بہت ساری چیزیں ہو گئی، اب تو چراغاں بھی کیا جا رہا ہے، اب تو باقاعدہ جھنڈے بھی لگائے جا رہے ہیں، اور اب تو اس کے یعنی جلوس میں شرکت کو بھی لازم سمجھا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی اور مسجد حرام کی شبیہ بنا کر طواف بھی کیا جا رہا ہے، بوسے بھی لیے جا رہے ہیں، اور بریانیوں اور حلیموں اور اس موقع پر شربتوں بوتلوں کی تقسیم بھی ہو رہی ہے۔ آئے دن اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے لیے بیج بھی لگ رہے ہیں۔ کام دین کا ہے اور بن کے آ رہا چائنا سے۔ بدعت کی نشانی یہ ہے کہ ہر سال اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، سنت ہر جگہ ایک ہوتی ہے، بدعت میں ہر سال تبدیلی ہے۔ آپ دیکھو آج سے 30 سال پیچھے جاؤ، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بوڑھے لوگ اس وقت موجود ہیں ان سے پوچھو 30 سال 40 سال پہلے کیا اتنا چراغاں تھا، کیا اس طرح کے جھنڈے تھے، کیا اس طرح کی جو رسوم یہ آج کر رہے ہیں یہ تھی؟ وہ کہیں گے نہیں تھی۔ جو کام 30 سال پہلے نہیں تھا وہ 1400 سال پہلے کیسے ہو گیا؟ اسی لیے دین وہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، دین وہی ہے جو قرآن و سنت اور سلف کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر یہ بات دین کا حصہ ہوتی تو فقہ حنفی کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کتابوں میں موجود ہوتی، حالانکہ فقہ حنفی کی کتابوں میں اس کا کہیں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ تو 6 صدی کے بعد شروع ہوئی ہے، اور اس کا تفصیلی ذکر علامہ ابن خلکان نے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان میں کیا۔ اس دور کا ایک بادشاہ تھا فضول خرچ، اس نے اس کام کو شروع کیا تھا۔ کبھی موقع ہوا میں تفصیلاً بات عرض کروں گا، تو ابن خلکان میں اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور اسی طرح علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں رسالہ ہے، اس میں اس کی وضاحت تفصیلاً آ گئی ہے۔ اس دور کے اندر حلوے کی پلیٹیں تقسیم ہوتی تھیں، جانوروں کو ذبح کر کے گوشت تقسیم ہوتے، کھانے بنتے، سارے لوگ میدان میں جمع ہوتے، باقاعدہ اس میں رقص ہوتا، اور پھر اس دن پورے ملک میں چھٹی ہوتی۔ تو یہ 6 صدی ہجری کے اندر اس کام کو شروع کیا گیا، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں۔ اور جس مولوی نے یہ ان کو مواد فراہم کیا وہ ایک درباری مولوی تھا، عمر بن دحیہ، اس پر اس کو 1000 دینار انعام میں بھی دی۔ اس نے کتاب لکھی اور اس میں دلائل دیے، تو انہوں نے اس کے جواز پر اس کو انعام بھی دیا۔ مقصد تھا کہ لوگ اس کے قریب آ جائیں، متنفر نہ ہوں، اس وجہ سے اس کو دلائل بھی اور کثرت کے ساتھ اس سے نوازا گیا۔ تو بہرحال یہ تو باقاعدہ یہ مجلسوں کا آغاز، اور یہ چیزیں تو 6 صدی کے بعد شروع ہوئیں۔ تفصیلاً آپ نے پڑھنا ہے راہ سنت میں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے۔ اسی طرح براہین قاطعہ کا مطالعہ کر دیا جائے۔ تو اب جس کی تردید ہو رہی ہے ولادت کا تذکرہ تو مستحب ہے، کس کو ہم ناپسند سمجھ رہے ہیں؟ تو آگے کہا فعلم من هذا ان لا ننکر ذکر ولادته الشریفہ، ہم نہیں ناپسند سمجھتے حضور کی ولادت کے تذکرے کو، بل ننکر علی الامورات المنکرہ التي انضمت معها، بلکہ ہم تو ان کے ساتھ ان امور کو ناپسند سمجھتے ہیں جن امور کو ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے، وہ امور جو ہمارے ہندوستان میں رائج ہے۔ مثلا من ذکر روایات الواہیہ والموضوعہ، موضوع من گھڑت روایتیں بیان ہوتی ہیں، واختلاط الرجال والنساء والاسراف فی ایقاد الشموع والتزیینات، مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اور چراغاں کیا جاتا ہے، زیب و زینت اور آرائش میں فضول خرچی کی جاتی ہے، واعتقاد کون واجبا بالطعن والسب والتکفیر علی من لم یحضر معهم مجلسہ، اور طعن کیا جاتا ہے، برا بلا کہا جاتا ہے، تکفیر کی جاتی ہے جو مجلسوں میں حاضر نہ ہو، اور وغیرها من المنکرات الشرعیہ التي لا يكاد يوجدها خالیا منها، اس کے علاوہ بھی بہت سارے منکرات ہیں کہ جس سے کوئی مجلس ان کی خالی نہیں ہوتی۔ یعنی ہم نے اس کو اس پر نکیر کی ہے کہ جن مجلسوں کے اندر ان بدعات اور رسومات کا تذکرہ ہو، باقی نفس ولادت کا ذکر کرنا ہم اس کو برا نہیں سمجھتے۔ آخر میں کہا حاشا ان نقول ان ذکر ولادتہ الشریفہ
منکر و بدعتن، اور حاشا اور کلا کہ ہم یہ کہیں کہ حضور کی ولادت کا تذکرہ یہ منکر اور بدعت ہے۔ کیف یظن بمسلم ھذا القول الشنی، کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کسی مسلمان کے بارے میں اس قول شنی کا۔ فہذا القول علینا ایضا من افتراءات الملاحدۃ الدجالین الکذابین، بلکہ یہ ان ملحد لوگوں نے، جھوٹے اور دجال لوگوں نے ہمارے اوپر افطرا کیا ہے، جھوٹ باندھا ہے کہ ہم حضور کے تذکرے کو برا سمجھتے ہیں۔ خذلہم اللہ تعالی، اللہ ان کو رسوا کرے، ولعنہم برا و بحرا سہلا و جبلا، اللہ خشکی اور تری میں، نرمی اور سخت زمین میں اللہ ان پر لعنت کرے۔ تو کیسے سخت الفاظ میں آخر میں تنبیہ کر دی، اللہ ان کو رسوا کرے اور ان پر لعنت کرے۔